سو دکھا دیا بس. وہی عمل حجت ہے, وہی عمل اللہ کو پیارا ہے, وہی عمل اللہ کے اچھا ہے. اور اس عمل کے اندر اگر آپ سارا عمل درست کرے, ایک سنت چھوڑ دے اس پورے عمل میں, ایک سنت, تو وہ سارا عمل بیکار ہے, سارا عمل بیکار ہے. دلیل صحیح بخاری میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہے. آپ کے ایک صحابی خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے آ کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ کو سلام کیا. آپ فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی. سلام کا جواب دیا, فرمایا جا لوٹ جا, نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. یہ دوبارہ آیا, اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر حضور کو سلام کیا. آپ نے فرمایا جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر آ کے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر جا کے حضور کو سلام کیا. آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی کہتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی ہے کہ یہ 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی ہے. حضور کیا فرماتے ہیں, لم تصلی, تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث پہ آپ غور کریں, بڑے بڑے اشکالات حل ہو جائیں گے, بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. صحابی نے 3 مرتبہ نماز پڑھی, دوسرا صحابی کہہ رہا ہے, لیکن حضور فرما رہے ہیں لم تصلی, تو نے نہیں پڑھی. جب چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا کہ جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی, صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول, مجھے جیسے طریقہ آتا تھا میں نے نماز پڑھی ہے, اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے طریقہ ہی ایسا آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا, نماز کا طریقہ سمجھایا, اور اس کی جو نماز تھی ساری نماز درست تھی, صرف ایک غلطی تھی, ایک کوتاہی تھی اس کی نماز میں. وہ کوتاہی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس کے نماز میں سکون نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا. رکوع میں جاتا اطمینان نہیں تھا, رکوع کے بعد کھڑا ہوتا اطمینان نہیں تھا, سجدے میں اطمینان نہیں ہے, سجدوں کے درمیان اطمینان نہیں ہے. اس کی پوری نماز میں صرف ایک سنت نہیں ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, قیام ہے, تشہد ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی نماز میں ایک سنت نہیں ہے, ایک سنت. اس کی نماز میں اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے. ایک سنت رہ جانے پہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. ایک سنت رہ جانے, یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ آپ نے سارا عمل درست کیا, ایک سنت رہ گئی. یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہم تو ریاضی دان ہیں, فیصد نکال لیتے ہیں, یہ عمل اتنے فیصد قبول ہو جائے گا اور اتنے فیصد نکل جائے گا. یہ تمہارے ریاضی کے حساب و کتاب ختم ہے, یہ شریعت ہے, یہ دین ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. حضور کے طریقہ کے مطابق اگر نماز پڑھی جائے گی تو قابل قبول ہے, اگر ایک سنت بھی رہ گئی تو وہ نماز قبول نہیں. حضور فرمائے فإنک لم تصلی, تو نے نماز نہیں پڑھی. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایک سنت رہ جانے پہ اتنا سخت فتویٰ کیوں ہے؟
اس لیے کہ وہ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے۔ ایک طرف حضور کا طریقہ، مقابلے میں جس کا بھی طریقہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے جی میرا دل کرتا ہے کہ میں حج عمرے کا احرام مسجد نبوی سے باندھوں، اور مسجد نبوی سے بھی روضہ پاک جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرے تک جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ ہمیں بھی وہاں حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا جنت کے باغیچوں میں سے وہ باغیچہ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد نبوی، مدینہ پاک، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں سے حج عمرے کا احرام باندھوں۔ کتنی پیاری سوچ ہے، کتنی پیاری سوچ ہے، اور کتنی حضور کے ساتھ محبت ہے، حضور کے مدینے سے محبت ہے، اور حضور کی مسجد سے محبت ہے، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں سے احرام باندھوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تیری سوچ تو بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری سوچ ہے، بڑی محبت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرے کا احرام ذوالحلیفہ سے باندھا ہے، جو مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پہ ہے۔ حضور کا طریقہ، حضور کا عمل، حضور کی سنت یہ ہے، حج عمرے کا احرام باندھ رہے، میقات ذوالحلیفہ ہے، مدینہ نہیں ہے، مسجد نبوی نہیں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ وہ ہے، کیوں؟ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے۔ ایک حضور کا طریقہ، ایک دنیا والوں کا طریقہ، یہ کبھی نہیں مل سکتے، یہ جدا جدا ہے۔ آج دنیا میں بھی جدا، قبر میں بھی جدا، قبر میں بھی جدا۔ جو قبر میں سوالوں کے صحیح جواب دے گا اس کی کیفیت اور حالت اور ہے، اور جو سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے گا اس کی کیفیت اور حالت اور ہے۔ اور حشر والے دن بھی فرق ہے، حضور کے ماننے والے وہ تو عرش کا سایہ حاصل کریں گے، حضور کے حوض سے پانی پئیں گے، اور حضور کی مخالفت کرنے والے پتہ ہے ان کی حالت کیا ہوگی؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، قیامت والے دن کافر لوگ اور رسول کے نافرمان لوگ کیا خواہش کریں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش کے زمین پھٹ جائے، زمین میں گڑھا بن جائے اور یہ اس گڑھے کے اندر گر پڑے، اوپر سے زمین مل جائے۔ لو تسوی بہم الارض، زمین کے اندر دھنس جائے، زمین اوپر سے مل جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جو نافرمانیاں کرتا رہا آج اس کا بدلہ تو ضرور ملے گا۔ یہ فرق ہے، حضور کے ماننے والوں کے ساتھ اور سلوک ہے، نافرمانوں کے ساتھ اور سلوک ہے۔ یہ تو چند دن کی دنیا ہے، نہ جانے کہاں پہ زندگی کی شام ہو جائے، پتہ تو آگے چلے گا حضور کے فرما بردار اور نافرمان کا۔ یہ تو ایک نتیجہ ہے، وہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے، جدائی ڈالنے والے۔ آج جس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ طریقہ وہی ہے، عمل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس کے مقابلے میں کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔